آپ نے فرانس کے سفیر کے حوالے سے بات کی دوبارہ تعیناتی، کیا اس حوالے سے کوئی بیانیہ آپ اب دیں گے کہ کیونکہ کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان صرف بغض عمران کی وجہ سے باہر آئی تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سفیر اگر دوبارہ تعینات ہو جائے تو کیا مطالبہ رکھیں گے کہ؟ دیکھیں جی، ہم نے عمران خان اور اس کے حواریوں سے بڑا کائنات میں منافق کوئی نہیں دیکھا، سب سے بڑے منافق ہی ہیں. اور جو نون لیگ ہے وہ بھی ان دونوں کو اگر دوڑ میں بگایا جائے تو شاید یہ ہے کہ بھی یہ 19-20 والا معاملہ ہو. جس وقت ہم 2018 کے الیکشن میں آئے تھے، نون لیگ ہاری تو انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران کو جتوانے کے لیے آئے تھے. اور جناب جس وقت ناموس رسالت کے معاملے میں ابھی ہم نے صرف بیان دیا، آسیہ ملونہ کا کیس چل رہا تھا، تو اس وقت نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ جناب دیکھیں نا ہماری باری یہ فیض آباد بھاگ کے آ گئے، عمران کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس لیے نہیں نکل رہے. پھر ہم نکلے اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ہم نے قیمت بھی ادا کی، 2 بار کریک ڈاؤن برداشت کیے، سارا کچھ دیکھا، لیکن نہ ہم نون لیگ کی خوشنودی کے لیے آئے تھے نہ ہم آئے تھے پی ٹی آئی کی خوشنودی کے لیے. یہ دونوں خباثت میں ایک دوسرے سے بڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی ایک کو نقصان پہنچے گا تو وہ کہے گا اس کے ساتھ ملے ہوئے، اس کو نقصان پہنچے گا وہ کہے گا اس کے ساتھ ملے ہوئے. ہمیں ان کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. رہی بات ناموس رسالت کے معاملے میں، ہم جب بھی نکلے ہیں کسی کے اشارے کنارے کی ضرورت نہیں ہے. ہم رسول اللہ کی ناموس کے لیے اس اپنے ایمان کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نکلے ہیں، اور اب بھی ہم نے رد عمل دیا ہے، اور مزید رد عمل اس سے زیادہ کتنا شدید ہو سکتا ہے یا کیا معاملات ہو سکتے ہیں اس پہ مشاورت جاری ہے. لیکن ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے، کیونکہ سیلاب زدگان کی جو صورتحال تھی فوری طور پہ جو معاملہ ہمیں نظر آیا وہ تھا ان کی بحالی کا، اور ان کو فوری طور پہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ جو کچھ ہم دے سکتے تھے وہ دینے کا، تو تحریک وہ کر رہی ہے.